لیجئے مائک پر شہزادہ تشریف لانے والا ہے. کیا حسین منظر ہے بزم احمد مختار کا, کیا حسین منظر ہے بزم احمد مختار کا کہ ذکر ہوتا ہے جمال سید ابرار کا. کیا حسین منظر ہے بزم احمد مختار کا, ذکر ہوتا ہے جمال سید ابرار کا. اہل محفل پر ہوا ہے رحمت حق کا نزول, ہے عجب فرحت فضا نقشہ در و دیوار کا, ہے عجب فرحت فضا نقشہ در و دیوار کا. اور حاضر بزم وفا ہے غوث و خواجہ کے غلام, چل رہا ہے دور ذکر احمد مختار کا. اور مائک پر آتے ہیں اب حضرت علامہ سنابل آ رہے ہیں مائک پر, حضرت علامہ سنابل آ رہے ہیں مائک پر, اور داخلہ ممکن نہیں نجدی نہنجار کا. علامہ سنابل مائک پر. الفاتحہ الی حضرت نبی امین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم اعوذ بالله من الشيطان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله واصحابه اجمعين. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آئیے حضرات گرامی وقار, ہم اور آپ سب اپنے اور ساری کائنات کے آقا فخر آدم و بنی آدم یعنی آقا نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار آمنہ کے لال خدا کے محبوب روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وغیائها وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. نہ خطابت کی تمنا نہ آرزو تقریر کی, لیکن یہ تمنا حشمتی غلام کی ہے کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم, تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. اور دور یہ ہے کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں. یہ آج نہیں 90 سال پہلے مجدد اعظم فرما رہے ہیں, تو آج سوچو کیا حل ہوگا. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے. ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں چلے مولا والی ہے. شیر سنت نے تبلیغ کری ہے, مفتی اعظم نے تبلیغ کری ہے, مفسر اعظم نے تبلیغ کری ہے, محدث اعظم نے تبلیغ کری ہے, اعلی حضرت نے تبلیغ کری ہے. آج بھی خطبہ کرتے ہیں, وہ بھی کرتے تھے, لیکن اے غیور مسلمانوں حشمتی عرس میں آئے ہو, اس شیر سنت کے پوتے کے پیغام کو لے جانا. جب عصمت علی خان بریلی کے میدان سے نکلتا تھا تو مریدوں پہ بھروسہ کر کے نہیں, خلفاء پہ بھروسہ کر کے نہیں, جم غفیر پہ بھروسہ کر کے نہیں, وہ رضا کا روحانی بیٹا جب جب نکلتا تھا اعلیٰ حضرت کے قدم کو پکڑ کے اس چوکھٹ کو چوم کے نجدیوں کو یہ بتا کے نکلتا تھا کہ ان کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کر. وضع الشیء فی غیر محلہ, اس کو ظلم کہتے ہیں. اور ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو, میں بھی دنیا گھوما ہوں, آپ پوچھئے ضابطہ یہ ہے کہ جب پولیو پھیلا تو اس کا علاج کیا گیا, ایڈز پھیلا تو اس پہ انٹرنیشنل پورے ریڈ کراس کے لوگ لگ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیوبندیت, نجدیت, وہابیت کو تو میرے اعلی حضرت اور ان کے خلفاء ننگا کر گئے, اور ایسا کر گئے
کہ اشرف علی کی روح پریشان ہے آج بھی. لیکن اے خانقاہ عصمتیہ میں آنے والے غیور مسلمانوں، علامہ سہیل رضا صاحب میرے ہیں، میں ان کا ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ مولا دنیا کے سارے سنیوں کو ایک کر دے. لیکن میں صرف زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں ہوں. جو مسلک اعلی حضرت کے پیمانے پر کھڑا اترے گا وہی ایک ہو سکتا ہے. اور جہاں تک رہی زیارت قبور کی بات، تو مشکات شریف اٹھا کے دیکھیے، نہیتکم عن زیارت القبور فزورھا. حدیث پاک میں نہیں کہتا، میرے دادا نہیں کہتے، میرے باپ نہیں کہتے، محدث علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اختلاف ہو گیا، المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق اپنے اطلاق پر قائم اور باقی رہتا ہے. لیکن جب اس میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا خواتین بھی شامل ہیں، کچھ نے کہا نہیں شامل ہیں. اٹھا کے دیکھیے، وقت تفصیل کا نہیں، لیکن صرف علماء کی بارگاہ میں خادم ہوں، بچہ ہوں، اتنی گزارش ہے کہ آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا کی تہذیب اور ملت اسلامیہ کے اوپر انگریزیت کا وہ حملہ ہے کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں، پیغام دو، عورت کو روکو، بچی کو روکو، بہن کو روکو، لیکن سنابل کی بات غلط ہو تو جیل میں ڈال دو. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، پہلے کالج سے روکو، پہلے بازار سے روکو، پہلے مارکیٹ سے روکو، پہلے بازاروں میں گھومنے سے روکو. ان کے بارے میں کہو، جب انشاءاللہ وہ اس پہ عمل کرے گی تو مکمل شریعت کی عامل بنتی نظر آئے گی. اور جس کو دیکھنا ہو، الحمدللہ مشاہد ملت نے اپنے شہزادوں کو صرف موبائل نہیں بانٹے ہیں، صرف دبئی کے کرتے نہیں پہنائے ہیں، بلکہ خود بیٹھ کے مسند پر اور ملا حسن پڑھائی ہے. وہ اور خانقاہ ہوگی جہاں جبہ و دستار پہنا کے ان کا تعارف کرایا جاتا ہوگا. یہ تو وہ خانقاہ ہے، یہ وہ خانقاہ ہے کہ اس کا صرف یہی تعارف ہے. سگوں میں عبید رضا بھی، غوث و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر پور بھی. تو میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان صاحب قبلہ کا رسالہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. صاحب فرماتے ہیں اس میں، اور بھی ملا علی قاری وغیرہ کے جو اقوال ہیں وہ دیکھ لیجئے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجدد مئت ماضیہ و حاضرہ نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا کس پہ؟ عشق مصطفیٰ پر، محبت رسول پر، نبی کے پیار میں. آج کچھ نابکار ناہنجار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نمک تو بریلی کا کھایا لیکن نمک حرامی شروع کر دیا. اور میں نے بمبئی میں کہا تھا، وہ جملہ ان علماء اور اپنے شہزادوں کے قدموں کو چوم کے، اس کالپی کے شہزادے کے قدموں کو ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے خانقاہ عصمتیہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں، جا کے ان نمک حرام مصباحیوں کو، ان نمک حرام جامع نور چھاپنے والوں کو بتا دو، اگر تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے، پیلی بھیت کا میدان نہیں، بریلی کا میدان نہیں، آ جاؤ دلی کے لال قلعے کے پیچھے. اور ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بریلوی کہنا بھی صحیح ہے، مسلک اعلی حضرت کہنا بھی صحیح ہے. اور اس میں وہی مصباحی
جو نام نہاد اشرفیہ سے پڑھنے کے بعد اعلی حضرت کی وفاداری کا خیال نہ کر کے انہی پہ اٹیک کرتے ہیں. حالانکہ سب کی بات نہیں، لیکن جو بھی اس زمرے میں آئے گا وہ نہیں بچے گا. اگر مصباحی وفادار اعلی حضرت ہے تو ہمارا قوت بازو ہے. اگر کسی بھی مدرسے کا پڑھا ہے اور مسلک اعلی حضرت پہ قائم ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. لیکن میں تو آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، چاہے اشرفیہ ہو، چاہے ضیاء المصطفیٰ صاحب کی ذات ہو، چاہے ارشد القادری صاحب کی ذات ہو، قسم ہے خدا کی اگر ان کو بھی پہچانا گیا ہے تو بریلی کے مجدد اعظم کی بنا پر پہچانا گیا ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، حافظ ملت آج جمعہ 8 دن کے لونڈے شرح جامی پڑھ کے، ارے تم شیر سنت کو نیگلیکٹ کیا کرو گے، نظر انداز کیا کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں یہاں سے ڈربن، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، سب کے تبصرے مقالات لے لو، پوری سوانح تحریر کر دو، مفتی کا آرٹیکل ہو، محدث کا ہو، مفکر کا ہو، مدرس کا ہو، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں اس ساتھ کے بارے میں، یہ وہ ساتھ ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ لاڈلا ہے، یہ وہ پیارا ہے کہ سب کے تاثرات ایک طرف ہیں. اور مجدد اعظم کا یہ جملہ کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، جس کو اعلی حضرت نے ابو الفتح فرما دیا ہے، وہ بھی جیتنے والا ہے اور اس کی اولاد بھی کامیاب ہے. لیکن دوستو، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں تو یہی کہتا ہوں، یہی بمبئی میں کہا میں نے کہ مسلک اعلی حضرت یا ابز بریلوی کے اندر یہ بتا دو کہ شرعی قباحت کیا ہے. اپنے اپنے علاقے سے، کوئی اپنی نسبت سے، اپنے اپنے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے. یہ ہم غلامان رضا ہیں کہ اعلی حضرت کے دیار سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے. اور میرے مرشد اعظم، وہ متقی اعظم، اس نے مشاہد ملت نے اسی جگہ بیٹھ کے علماء کی موجودگی میں کہا تھا کہ جلنے والے جلیں، مرنے والے مریں. یہ شعر وہ شعر ہے جس کو اعلی حضرت نے نوازا ہے، مفتی اعظم نے نوازا ہے، حجت الاسلام نے نوازا ہے. ارے میں تو یہ کہوں گا، جا کے اعلان کر دینا، اور دعوے سے کہتا ہوں وہ برکاتی نہیں، وہ رضوی نہیں، وہ نوری نہیں، وہ اشرفی نہیں، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شیر سنت سے اپنے دل کے اندر بغض و عناد رکھتا ہو. اس لیے کہ اٹھا کے تاریخ اور ان کے تاثرات دیکھ لو. یہاں تک جملے ہیں محدث اعظم ہند کچوچوی کے کہ ان کے فعل و عمل، ان کے کردار و اطوار، ان کی زندگی کو دیکھنے بعد بھی اگر ان سے کوئی دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دشمنوں کے ملا ہوا ہوگا، اس کی سازگارڈ انہی سے ہوگی. اور جو عاشق اعلی حضرت ہوگا، جو دیوانے اعلی حضرت ہوگا، وہ تو یہی کہے گا کہ یہ اعلی حضرت کا روحانی فرزند ہے، روحانی بیٹا ہے. تو میری صرف آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ یاد رکھو، میں خاص کر سے یہ آیا تھا، ابھی علامہ عبد المصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ مسیح الدین صاحب ہیں، آپ کو ان سب کو سماعت کرنا ہے. لیکن دوستو، میں تو یہ چاہتا ہوں، ابھی بمبئی کے اندر تقریر کرنے والے نے کری ہے، اور کون ہے؟ الحمدللہ یہ شیر کی خانقاہ تھی نہیں ہے، یہ خانقاہ شیر کی تھی نہیں ہے، ایک خناس ہے جس کو آپ سب بھی جانتے ہو. لیکن وہ ہے جو سونیا گاندھی کی ساڑی کی ہوا کھاتا ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سونیا کے قصیدے پڑھتا ہے. اے عبید اللہ قاسمی، اگر تیرے باپ نے تجھے پیدا کیا ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو نہ عبد المصطفیٰ آئے گا، نہ مسیح الدین آئے گا، نہ کوئی عالم آئے گا. سنابل رضا ہوگا، برہان رضا ہوگا، شمائل رضا ہوگا، حشمت علی کی اولاد ہوگی، اور بمبئی کا میدان ہوگا. تو آگے مناظرہ کر لے. میں کہنا چاہتا ہوں، جو تو کہہ رہا ہے، جو تو نے کیسٹ میں کہا ہے، وہ غلط ہے، اور جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ سچ ہے.
اس مردوت نے کہا سن لو کان کھول کے اسی کا نام عرس ہے، اور ایمان نہیں بچا تو 25 سال تک آتے رہو، بیکار ہے۔ اس نے ملاڈ میں کہا کل، اور اس کے بعد ایک جگہ اور کہا کہ ہم کو تو سب کی مسجدیں بچانا ہے، غیر مقلد کی بچانا ہے، رافضی کی بچانا ہے، یہ فتنے پرور مولویوں کے سائے میں مت آؤ، یہ تو بریلی ہے، یا بریلی کے پاس پیلی بھیت ہے جو لوگ بھیا گیری کرتے ہیں۔ اے عبید اللہ، تو مناظرہ کیا کرے گا؟ اگر میں کہتا ہوں تیری ماں نے دودھ پلایا ہے، تو فارسی کی پہلی ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے تو جو کہے گا میں تجھے انعام دینے کو تیار ہوں۔ مناظرہ کرے گا؟ کبھی خواب میں مناظر رشیدیہ نہیں دیکھی ہوگی، کبھی سپنے میں تعریف دماغ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن یاد رکھو ایسے فتینوں سے دور رہو، ایسے نابکاروں سے دور رہو، اس لیے کہ ابھی دیکھو محدث کبیر کا بھی فتویٰ اور جملہ ہے کہ جامع نور کو عوام قطعاً نہ پڑھیں، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور میں اس خانقاہ کا نمائندہ ہونے کے ناطے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں کہ جن بھی حضرات برکاتی، رضوی، اشرفی، نوری، حشمتیوں کے یہاں جامع نور آتا ہو، اگر سچے عاشق اعلی حضرت ہیں تو اس کو گھر سے نکال دیں، اس لیے کہ امام عشق و محبت نے اس مرد میدان کو، کون ہے یہ شیر سنت، کون ہے یہ مظہر اعلی حضرت، اٹھا کے دیکھو خطیب مسجد کا تبصرہ، ارے مناظر وہ ہوتا ہے، اور وہ بھی آج کے دور میں نہیں۔ میں تو یہ کہوں گا دوستو، صداقت کی بات چلے، صداقت کا بات تحریر کیا جائے، صدیق اعظم کا نام آئے تو انصاف نہیں ہوگا، عدل کی بات چلے اگر فاروق کا نام نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا، سخاوت کا ذکر ہو اور عثمان کا تذکرہ نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا، شجاعت کی بات ہو علی کا ذکر نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرامتوں کا ذکر ہو غوث سمدانی کی یاد نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا، اگر حکومت کا علم ہو اور غریب نواز کا ذکر نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں اگر مجددوں کی ترتیب دی جائے اور مجددوں کی تاریخ بیان کی جائے تو مجدد اعظم بریلی کے دولہا کا جب تک ذکر نہ ہو وہ باپ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اے پتی پتی کے مولویوں، یہ وہ مناظر ہے، سنابل رضا کہتا ہے اگر مناظروں کی تاریخ مرتب کی جائے گی، ان کی تاریخ لکھی جائے گی، تو جب تک احمد رضا خان کے دلارے حشمت علی خان کا نام اس میں تحریر نہیں کر دو گے، دنیا کہے گی تم نے انصاف نہیں کیا۔ ایسا مناظر کہ منظور سے معاملہ چل رہا ہے، باطل میں غیب کی ہے، شیخ بشیر سنت فرماتے ہیں خلط مبس مت کر، جو ٹاپک ہے اس پہ رہے، جو موضوع ہے اس پہ رہے۔ نہیں، نزول قرآن کا اختتام کب ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، وہ کتنے دن پہلے؟ بیچ میں دوسری بحث لے کے آیا، پھر شیر بے اہل سنت نے کہا ہے منظور جو موضوع ہے اس پہ بات کر۔ میں مانتا ہوں جو تو لکھ کے دے دے گا، کہہ دے گا، میں تسلیم کر لوں گا، اس لیے کہ وہ مسئلہ مختلف ہی ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں تو علم ما کانا و ما یکون کی بات چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا نے علم کے خزانے مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں۔ سرکار شیر پیش اہل سنت فرماتے ہیں منظور سوچتا ہے کہ شاید یہ فرار کر رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، ان کو تاریخ نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ اس میں اختلاف شدید ہے۔ شیر پیش اہل سنت جب چوتھی بار مطالبہ کرتا ہے، طلب جاتے ہیں اے منظور اٹھا کے دے، خطیب تبریزی کا یہ بیان ہے، ملا علی قاری کا یہ بیان ہے، فلاں محدث کا یہ بیان ہے، فلاں مفکر نے یہ کہا ہے، فلاں کتاب اٹھا کے دے، فلاں سبا اٹھا کے دے۔ اسی ٹائم اسی وقت میں اپنے موضوع سے ہٹ کے اس شیر رضا نے 10 طریقوں کو جو تاریخیں بتائی گئی بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس کو امام نے ابو الفتح کہا ہے وہ جہاں جہاں گیا ہے تو جیت کے آیا۔ لہذا صرف میری آپ سے گزارش یہ ہے، اور میں انشاءاللہ بمبئی جا رہا ہوں، عبد المصطفیٰ صاحب رضوی ہوں گے، مولانا مسیح الدین صاحب ہوں گے، اور شہزادہ کالپی سید غیاث میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہوں گے۔
مولانا سہیل صاحب رضوی ہوں گے، اور انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میاں اگر حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت کی ذات ان حملوں کو نہ روکتی تو خانقاہیں ختم ہو گئی ہوتی، یہ نذرانے ختم ہو گئے ہوتے، اور ایسا مجاہد، ایسا عشق، ایسا پیار کہ جس نے جب جب دیکھا تو نبی کی محبت کو دیکھا، نبی کے پیار کو دیکھا۔ لیکن دوستو یاد رکھو، آپ کو تاریخ معلوم ہے، یہ تو اپنے اپنے انتخاب کی بات ہے کہ جب مولائے کائنات کو صافہ اور پٹکا باندھ کے عمر ابن عبد ود کے سامنے نبی کریم نے جنگ خندق میں بھیجا تھا تو تاریخ شاہد ہے اور آپ گواہ ہیں کہ مولا علی سے کہنے والے نے کہا تھا، اے علی تم بھی اسی خاندان کے ہو، میں بھی اسی خاندان کا ہوں، تلوار رکھ دو۔ لیکن علی نے کہا تھا، اے عمر ابن عبد ود تو نہیں جانتا آج سے ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو نبی کا وفادار ہے۔ اور میاں تاریخ کو آگے دیکھو، 18 سال کی جوانی جو مجاہد 10 سال کے بچپنے میں مومدہ حافظ قرآن ہو گیا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا۔ کسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا تو شیر بے شہر سنت نے یہی فرمایا تھا، ارے کیا کہتے ہو، یہ تو حضرت موسیٰ کی سنت ہے کہ اسی کے گھر میں پیدا کر کے اور اسی کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، یہ تو قدرت خدا بنتی ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے وہیں پر، بیٹھ جائیے وہیں بیٹھ بیٹھ۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، جو ان کی مسجد کو مسجد مانے، اس کی تعظیم کی بات کرے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے۔ کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے مسجد ضرار کے بارے میں؟ یہ علامہ سہیل صاحب رضوی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اے عبید اللہ، جب تیری کرسی کی بات آئے تو کبھی ملائم کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، کبھی سونیا کے چکر کاٹتا ہے۔ ارے تیری قسمت میں ان کافروں کے گھر کے چکر لکھے ہیں، اور بریلی والے کے قسمت میں بغداد کے دولہا کے گھر کے چکر لکھے ہیں۔ نابکار وہ دور بھی ہے جب شہر بریلی کے اندر سائیکل لے کے پنچر جوڑا کرتا تھا، ایک ٹوٹی سائیکل لے کے چلا کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھ، یہ تو حدیث موجود ہے کہ کچھ وہ ہیں جو آخرت سے پیار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دنیا سے پیار کرتے ہیں۔ تو نے دنیا سے پیار کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں، ارے تجھے تو بولنے کا حق نہیں ہے۔ حیدرآباد کے ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا ہے، علماء نے دیکھا ہے، جو اپنی بیوی کو برقع نہ اڑا سکے، ساڑی اور بلاؤز میں گھماتا پھرے۔ میں یہ کہتا ہوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، جو اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ نہ کر سکے، وہ ملت اسلامیہ کو شریعت کیا بتائے گا؟ یہ تو مفتی اعظم ہیں کہ جن کا تقویٰ یہ ہے متقی بن کے دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ۔ تجھے بھیک لینا ہے تو بریلی آ جا، تجھے مانگنا ہے تو بریلی آ جا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا دوستو، ایسوں کی صحبت سے دور رہو۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسے علماء سے دنیاوی مشورہ بھی مت لو جو دین کے وفادار نہ ہوں۔ کیا درد ہے ہمارا آپ کا ان کے دل میں۔ جملے دیکھو، تبصرہ دیکھو۔ فرماتے کیوں؟ فرماتے جب وہ تمہارے دین میں وفادار نہ ہوئے تو تمہارے دنیا کی اچھائی کیا چاہیں گے۔ یہ تو وہ مکار ہیں جو بھیڑ دکھا کے، کیمروں میں قید کر کے، اور جا کے سونیا کی ساڑی کے نیچے بیٹھ کے کہتے ہیں، میڈم اتنی پبلک میرے پیچھے ہے۔ اے عبید اللہ، تجھے سونیا کے قدم مبارک ہو اور غلامان رضا کو چوکھٹے رضا مبارک ہو۔
اور میں تو اتنا کہنا چاہوں گا، ابھی علماء کی تقریر آپ سماعت کریں گے، عبد المصطفیٰ صاحب بولیں گے، لیکن پھر اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آزاد میدان کے اندر، یہ کہتا ہے خطیب مسجد کی بات، فاتح کرناٹک کی بات، علامہ توصیف رضا کی بات، تاج الشریعہ کی بات، فاتح کشمیر کی بات، میں پھر دہراتا ہوں، اے عبید اللہ، اگر تیری اماں نے دودھ پلایا ہے آجا بمبئی کے آزاد میدان میں، یہ سنی ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ میں تجھے ایڈوانس میں موضوع مناظرہ بھی دیتا ہوں، موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ لفظ بریلوی کہنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کہنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اعلی حضرت کے روحانی بیٹے کے پوتے بمبئی کے آزاد میدان میں یہ ثابت کریں گے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ صبح نعرہ لگاؤ، شام نعرہ لگاؤ، دن میں نعرہ لگاؤ، رات میں نعرہ لگاؤ۔ اور ایک بات سن لیجئے، بریلی اور پیلی بھیت کا رشتہ ایسا ہے جو صبح قیامت تک کٹنے والا نہیں ہے، اور یہیں کا نہیں بلکہ الحمدللہ بریلی سے بذریعہ بریلی یعنی پیلی بھیت کا بذریعہ بریلی مہرارہ کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ جو صبح قیامت تک نہیں کٹے گا، اور پھر ان کے مشائخ ان کے شہزادے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو وہ ہیں، تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا، نجیب ملت تھے، ادھر علامہ جمال صاحب تھے، نواسہ مفتی اعظم، میں نے یہی کہا تھا، حضور کچھ وہ برکاتی ہیں جو جیب دیکھ کے تقریر کرتے ہیں، اور کچھ وہ برکاتی ہیں جو شاہ برکت اللہ کی تربت کو دیکھ کے تقریر کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ برکاتی مولوی، وہ برکاتی عالم، یا وہ رضوی حشمتی مولوی جو کانپور میں صلح کلیت کا ساتھ دے اور مہرارہ میں برکاتیت کے نعرے لگائے، میں کہتا ہوں مشائخ برکات کی مکتوبات کی روشنی میں، ان کی تصنیفات کی روشنی میں وہ برکاتی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور میاں جہاں تک قربانی کی بات ہے تو ہم حلوے والے مجنون نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی نے چاہے عبید اللہ کا باپ کیوں نہ ہو بریلی پہ انگلی اٹھائی تو سب سے پہلے اگر اپنی جان پہ کھیل کے اس کا انتقام لینے کوئی خانقاہ چاہے گی تو وہ خانقاہ حشمتیہ جائے گا، اور چاہے وہ خانقاہ مہرارہ ہو۔ یہ شیر سنت کا شہزادہ لیٹا ہے، جا کے دیکھ لو، سید العلماء کا فرمان، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ میرے شیر کا بیٹا ہے۔ اور یہ جملے فرمائے تھے ایک سید نے مہرارہ کے کہ یہ خانقاہ کبھی علم سے محروم نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ شیر بے اہل سنت کی اور میرے کیا تعلقات ہیں وہ تم میں سے کوئی جاننے والا نہیں، لیکن ہم تو یہ کہیں گے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہیں مولانا صاحب سہیل صاحب رضوی، یہ شہزادہ بیٹھا ہے کالپی شریف کا، یا تو سب سے پیارے شہزادے حسن حسین ہیں، اور خیر القرون قرنی، جو زمانہ میرے زمانے سے قریب ہے اتنا افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے زمانے سے آگے شیر سنت کا ہے، اس سے آگے اعلیٰ حضرت کا ہے، اس سے آگے مشائخ کالپی اور مشائخ بغداد کا ہے۔ جب ان کی ذات افضل ہے تو ان کی بات بھی افضل ہے۔ اور یہی نہیں دوستو، میں تو اتنا جانتا ہوں، شیر بیش اہل سنت کا چرچا جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی وہاں شیر رضا کی یاد آئے گی۔ یہ بیٹھے ہیں افریقہ کے لوگ آئے اٹھ سے حشمتی میں، یہ وسیم رضا ہیں، یہ مولانا عبدالحمید صاحب پامر ہیں، پوچھو وہ فاتح کشمیر، وہ شیر ہندوستان، 18 دن کی سرزمین دربن کی
چاہے موزمبیق ہو، چاہے سوئٹزرلینڈ ہو، چاہے لسبن ہو، چاہے پرتگال ہو، چاہے وہ موزمبیق کی سرزمین راجدھانی ہو، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی، جب وہ شیر وہاں سے واپس ہوا ہے، وہاں سے چلا ہے، تو کہنے والوں نے یہی کہا تھا اور پکارنے والوں نے یہی کہا تھا کہ آج اگر کوئی دربن کی سرزمین پر وہابی دیوبندی سر اٹھائے گا تو شیر موجود ہے اس کو پسپا کرنے کے لیے، اور یہ اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ جب تک اس سرزمین پر رضا کا نام زندہ ہے، جب تک شیر رضا کا نام زندہ لیکن دوستو، مولانا سہیل صاحب توجہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں، تقریر کرنا اور ہے، میدان عمل اور ہے۔ ابھی 3 دن پہلے جہان آباد کے اندر پروگرام تھا، گولی کی بات، لاٹھی کی بات، بندوق کی بات، کیسٹ موجود ہے، کل سننے والوں نے سنی ہے۔ میں نے ایس پی سے یہی کہا، ایس پی صاحب یہ ہما شما کی بات نہیں ہے، یہ ذکر شہید اعظم کی محفل ہے، اور ہم یزیدی نہیں، ہم پکے حسینی ہیں، ہم آئیں گے اور تقریر وہاں پر ہوگی، اور جانے کے بعد الحمدللہ جو ہوا وہ سب کو اس کا رزلٹ معلوم ہے۔ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ بنو رضوی تو سچے رضوی بنو، بنو نوری تو سچے نوری بنو۔ ارے مفتی اعظم ہند سرکار بمبئی کی پائے دھونے کی دھرتی ہے، کار سے لے جانے والے لے گئے ہیں، سیٹھیوں کی محفل ہے، امیروں کی محفل ہے، کار سے قدم اترا ہے اور قدم رک گئے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور چلیے، فرمایا یہ بتاؤ کون کون آیا ہے؟ کہتے ہو حشمتی فتنہ کرتے ہیں، اگر تمہاری لغت میں حق کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ہم کو یہ فتنہ مبارک ہے۔ تم کیا جانو کہ حقانیت کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ اور مفہوم اٹھا کے دیکھو۔ مفتی اعظم نے پوچھا، اس میں ایک محمد علی روڈ کا تاجر عطر کا بیٹھا ہوا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اے مریدو یاد رکھو، کوئی محفل ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی تذکرہ ہو، کوئی جلسہ ہو، سب سے پہلے اگر بلاؤ تو وفادارین مصطفیٰ کو بلاؤ، اس لیے کہ مصطفیٰ رضا وہی جاتا ہے جہاں غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور جہاں ایک بھی غدار ہوتا ہے اس محفل کو ٹھوکر مار دیا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا پیغام ہے۔ اور میاں یہ ان کے نام کے جلوے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ غریب نواز، شہزادہ غریب نواز، صاحب سجادہ آستانہ عالیہ، صاحب سجادہ آستانہ عالیہ سید فرید الحسن چشتی، خلیفہ مشاہد ملت، خلیفہ مشاہد ملت۔ ارے یہ کیا بھیا، ارے ادھر چلو یار، پیچھے دھکا دینے کی کیا ضرورت؟ بیٹھ جائیے فوراً بیٹھ جائیے فوراً۔ صاحب سجادہ کی زیارت کیجئے، سید فیض صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں۔ مسعود الدین صاحب آئے تھے جی، آپ 2 منٹ تشریف رکھیں، آپ آگے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے فوراً بیٹھ جائیے۔ تھوڑا پیچھے جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ یہ وہ شعر بے اہل سنت ہے کہ صدر الافاضل کا قلم ہو، ان کی تعریف میں چلا ہے۔ یہ وہ شعر رضا ہے، محدث اعظم کا قلم ہو، ان کی تعریف میں چلا ہے۔ یہ وہ شعر سنت ہے، مفتی اعظم کا قلم بھی ان کی تعریف میں چلا ہے، اور پیارے پیاروں کی تعریف کرتے ہیں۔
پیارے پیاروں کی تعریف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کسی عالم کا جملہ نہیں, کسی مفتی کا جملہ نہیں, بلکہ مفتی اعظم کا جملہ سنو شیر رضا کی بارگاہ کے لیے. فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کہ حشمت علی خان نے جو مسلک و سنیت دین و اسلام کا کام اکیلے کیا ہے, میں کہتا ہوں آج کے دور کے نہیں, مفتی اعظم کا زمانہ, اعلیٰ حضرت کا زمانہ ذہن میں رکھیے. فرماتے ہیں شیر بے شیر سنت نے, رضا کے لال نے, رضا کے روحانی بیٹے نے جو دین کا کام اکیلے کیا ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ 150 عالم مل کے بھی نہیں کر سکتے. مفتی اعظم فرما رہے ہیں جلنے والے جلیں, مرنے والے مریں. میرے مشاہد ملت علامہ سہیل صاحب توجہ چاہتا ہوں. گئے حضور اتنا بڑا خلافت نامہ میرے پیر و مرشد مشاہد ملت کے پاس عربی کے اندر, لیکن قربان جاؤ ایسے مرشد پر, قربان جاؤ قسمت پہ ناز کرو ایسے پیر پر. رکھا ہوا ہے, نکالا چوما رکھ دیا. یہ وہ خانقاہ ہے جہاں خلافت ناموں کو لے کے روڈ پہ گھوم کے پرچار نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ میں نے تو یہ سیکھا ہے مشاہد ملت سے, بیٹا خلافت نامہ بزرگوں کا تبرک, ان کی عنایت, ان کی نوازش جو ہوتی ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کو کمانے کے لیے ہوا کرتی ہے. اور وہ خلافت نامہ رکھا رہا, کبھی زبان پہ جملے نہیں, کبھی کوئی معاملہ نہیں, بس آپ سے یہ عرض کرنے آیا تھا. لہذا ایسوں سے بچو, ایسے صلح کلیوں سے دور رہو. میاں میں نہیں کہتا, فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو, ایک استفتاء آیا, حضور خطبۃ الوداع کا تاریخ ہے, کیا حکم ہے؟ امام اس کو محبت جواب تحریر فرما رہے ہیں, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. لیکن آخر میں جملوں کو سنو, ملاحظہ کرو, ذہن کو حاضر کرو, اور ایک شعر سن لو کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں. اب یہ فقہ کی کتاب ہے, فتوے کی کتاب ہے, لیکن ذرا اس مزاج کو دیکھو, اس تیور کو دیکھو, صرف کہا نہیں بلکہ میدان عمل میں دیکھو, پورا فتویٰ لکھا جا چکا ہے. آخر میں فرماتے ہیں اگر یہ ترک بر بنائے وہابیت ہے تو وہ زجر و ملامت سے کہیں زیادہ کا مستحق ہے. معلوم کیا ہوا, وہی کام کر رہا ہے, وہی بات کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو, آپ کو صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ دین ملا ہے تو رضا سے ملا ہے, مسلک ملا ہے تو رضا سے ملا ہے, اسلام ملا ہے تو رضا سے ملا ہے, دین کی تبلیغ ملی ہے تو رضا سے ملی ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں جو انگلی تاج الشریعہ پر, توصیف رضا پر, یا بریلی کے شہزادوں پر اٹھے گی, یا بریلی کے مرکز پر اٹھے گی, سب سے پہلے اس انگلی کو قلم کرنے کے لیے حشمت علی کی اولاد تیار ہے. بس یہی دعا کرو کہ مولا مسلک اعلیٰ حضرت پیغام شیر و سنت پہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بیر ہم مغرق, خذ یدی ساحل لنا اشکالنا, فساحل یا الہی کل صابم بحرمت سید الابرار ساحل, بغیر تابع بلا افتادہ کشتی, ضعیفانو شکستارا تو کشتی, بحق خواجہ عثمان ہارونی, مدد کن یا معین الدین چشتی, یا معین الدین حسن پناہ, بس ہوئے ماں غریبہ یک نگاہ, یا حضب اعلیٰ حضرت خود بے ادی, یا مفتی اعظم کن مندی, اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. اے رضا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, اور خاک ہو جائیں تو چل کر, مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور تمنا یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ, جال بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, روحانی فرزند پہ سلام, شہر سنت کی تربت کو سلام, شہر سنت کے مزار کو سلام, شہر سنت کی دین کی تبلیغ کو سلام. ڈال بھی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے, وہ شہر سنت پہ لاکھوں سلام. مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا, مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مقصد علم و حکمت مشاہد رضا, ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہ آج عرس حشمتی کی آخری تقریبات کا پروگرام چل رہا ہے. ایک طرف شہزادے غریب نواز جلوہ گر ہیں، ایک طرف کالپی شریف کا شہزادہ ہمارے مخدوم گرامی سید غیاث میاں صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں. یہاں آئے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر جاؤ. یہاں پر کپڑا خریدنے نہیں آئے ہو، ٹوپی خریدنے نہیں آئے ہو، آئے ہو تو رضا کے لال کی محفل میں آئے ہو. اور یہ خانوادہ شیر بیش سنت الحمدللہ کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے ہر معاملے کے اندر. اور مسلک اعلیٰ حضرت پر کہیں بھی ہندوستان ہو، ہندوستان کے باہر ہو، اگر آنچ آئی تو خانوادے شیر بیش سنت اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں، مسلک پر آنچ آ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتے. اور کسی نے ہم کو جگایا ہے، کسی نے ہم کو اٹھایا ہے، کہا کہ پیلی بھیت بریلی شریف کے پاس ایک شہر ہے پیلی بھیت جہاں مسلک کے نام پر دادا گیری ہوتی ہے. ہاں دادا گیری کرتے ہیں، بھائی گیری کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کر کرتے ہیں. اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے. صلح کلیت کی بھائی گیری نہیں کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی تحفظ کے لیے بھائی گیری کرتے ہیں. اور مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ آ جائے یہ ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا. جان جائے یا رہے اس کی پرواہ نہیں کر سکتے، مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر آ جائے یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے. جب ہمارے دادا حضور نے اپنی جان کی پرواہ نہ کری، میرے مرشد برحق حضور مشاہد ملت نے اپنی جان کی پرواہ نہ کری تو ان کی اولاد بھی پرواہ نہیں کرے گی. اپنا ایک بچہ قربان کر دیں گے، اپنا گھر قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے. اعلیٰ حضرت کے اوپر آنچ آ جائے یا ان کے شہزادوں پہ آنچ آ جائے یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اور یہ رضا کا کرم ہے. پورے ہندوستان میں گھومو کہیں شیر رضا ہو دکھاؤ. پورے ہندوستان میں گھومو، ہندوستان نہیں پوری دنیا میں گھومو، کہیں رضا نے اپنا شیر پیدا کرا ہو تو بتاؤ. یہی کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. کسی کو روحانی بیٹا بنایا ہو تو بتاؤ، تمہاری فہرست میں ہو تو بتاؤ. یہ کرم ہے، ایسے بیٹا نہیں بنایا ہے، کچھ سمجھ کے بنایا ہے. ایسے شیر بیش سنت نہیں بن گئے قوم کا گلا کٹوا کے، عورتوں کو بیوہ کروا کے، بچوں کو یتیم کروا کے شیر بیش سنت نہیں بنے. مسلک کی اعلیٰ حضرت تحفظ کرا ہے تب شیر بیش سنت بنے ہیں. مسلک کی اعلیٰ حضرت کو جان دی ہے تب مدر اعلیٰ حضرت بنے ہیں. مسلک کی اعلیٰ حضرت کی حفاظت میں اپنے گھر کو قربان کر دیا تب روحانی بیٹے بنے ہیں. اور سب سے زیادہ فوج جس پہ گورنمنٹ کو بھروسہ ہوتا ہے تو بارڈر پہ لگائی جاتی ہے. غداروں کو بارڈر پہ نہیں لگایا جاتا، وفاداروں کو بارڈر پہ لگایا جاتا ہے. اور اس دور کے اندر بہت لوگ تھے، نماز پہ حملہ نہیں تھا، روزے پہ حملہ نہیں تھا، زکات پہ حملہ نہیں تھا، حج پہ حملہ نہیں تھا. اگر حملہ تھا تو عقائد پر تھا. تو کسی کی طرف نظر نہیں پڑی اعلیٰ حضرت کی، نظر پڑی تو اپنے لال پہ نظر پڑی، شیر بیش سنت پہ نظر پڑی، اور حضور شیر بیش سنت کو اس بارڈر پہ لگا دیا. جاؤ مولانا حشمت علی، اس بارڈر کی حفاظت تم کرو گے. اور اس وفاداری کا حق ادا کر دیا. زہر تو پی لیا مگر ہاتھ نہیں ملایا، اور مسلک کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. آج ایک شیر بیش سنت گئے تو 6 چھوڑ کے گئے، اور حضور مشاہد ملت گئے تو پتہ نہیں کتنے چھوڑ کے گئے. تو جب تک یہ خانقاہ سلامت ہے تو اس خانقاہ سے وہی کام ہوگا جو مسلک کی اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہے. انشاءاللہ
اور آپ لوگوں سے وعدہ ہے، لینا چاہوں گا اس اعلی حضرت کے دولہا کی بارات میں آئے ہو، صلح کلیوں سے نہیں، صلح کلی مولویوں کو اپنے پروگرام میں نہیں بلاؤ گے، چاہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ لوگ وعدہ کریں گے، اعلیٰ حضرت کے لال کی بارات میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت روحانی فرزند کی بارگاہ میں آئے ہیں، ایسے کسی مولوی کو، چاہے وہ حشمتی ہو، چاہے مشاہدی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے رضوی ہو، جو دونوں طرف کا ہو، اسے نہیں بلاؤ گے، بلاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اس لال کی بارگاہ میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، ہمارا وہ نہیں ہو سکتا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہے، اور ایسے کو ہم جوتے کی ٹھوکر ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا اپنے کہنے والے والا مولانا کیوں نہ ہو۔ ارے ہم سے ٹکراؤ گے تو چور چور ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور ہم کو آزمانا ہو تو اپنوں کی محفل میں مت آزماؤ، ہم کو تو آزمانا ہو تو غیروں کی محفل میں آزماؤ۔ سر سے کفن باندھ کر نکلتے ہیں گھر سے، اور یہ سوچ کر نکلتے ہیں، کوئی باڈی گارڈ لے کے نہیں چلتے ہیں، کوئی گنر لے کے نہیں چلتے ہیں، کوئی رائفل لے کے نہیں چلتے ہیں، اگر لے کے چلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا مسلک لے کر چلتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے چلتے ہیں کہ اگر مار دیے گئے تبلیغ دین میں جا رہے ہیں تو شہید کا رتبہ ملے گا، اور واپس آ گئے تو غازی۔ الحمدللہ ہماری تو دونوں طرف کامیابی ہے، مارے جائیں گے تو شہید کہلائیں گے، واپس آ جائیں گے تو غازی کہلائیں گے۔ تو لہذا آپ لوگ یہاں سے ایک مشن لے کر جائیے، ایک سبق لے کر جائیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں، چاہے وہ رضوی کہلانے والا ہو، حشمتی کہلانے والا ہو، برکاتی کہلانے والا ہو۔ لہذا آپ لوگوں سے عرض ہے دست بستہ کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اپنا لو، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے ہو گئے تو اعلیٰ حضرت تمہارے ہو جائیں گے، اور یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ الحمدللہ سر پہ ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، سر پہ ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، اپنی کلاه کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہاں ایک منٹ، حضرت تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے ہارون بھائی نے ایک، ہارون ڈوسا صاحب حشمتی قادری برکاتی، اللہ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، ان کے چمن کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ایک بات جو آج بولا کہ ہمارے ہارون بھائی نے مجھ کو گوشگوار کرا تو آج دل پھٹ پڑا تھا، تو اس لیے کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے ہم کو یہ چیلنج دیا ہے، اب تک ان لوگوں نے غیروں سے مناظرہ کرا ہے، اپنوں سے مناظرہ کرے تو بتائیں۔ سن لیں وہ لوگ کان کھول کر، اپنے وہ لوگ نہیں ہیں جن سے مناظرہ کیا جائے گا، اپنے نہیں ہیں، اپنے ہوتے تو جملہ نہیں کہتے، وہ تو غیروں کی فہرست سے پہنچ چکے ہیں، اور ہم لوگ غیروں سے مناظرہ کرنے کے لیے کل بھی تیار ہیں، آج بھی اور کل بھی رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، صلح کلیات، صلح کلیات، صلح کلیات۔ ہاں تو لہذا اب آپ کے سامنے ہمارے مخدوم